رات کا سناٹا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس گاؤں کے کنارے ایک پرانا گھر تھا جہاں برسوں سے کوئی قدم نہیں رکھا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ گھر ایک ایسے راز کو چھپائے بیٹھا تھا جسے جاننے کی جستجو میں کئی لوگ غائب ہو چکے تھے۔ مگر آج کی رات میں اس گھر میں جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گھر کا دروازہ جتنا پرانا تھا یا اتنا ہی بھاری تھا۔ جیسے ہی میں نے اس پرانا دروازہ کھولا، اندر کی تنگ و تاریک فضا نے میرا استقبال کیا۔ ہوا کہ ہلکے جھونکے سے پردے ہل رہے تھے، جیسے کوئی چھپا ہوا سایہ وہاں موجود ہو۔ قدم بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، ہر کونے سے جیسے کوئی نظر مجھ پر تھی۔ پہلا کمرہ خالی تھا، دیواروں پر نمی کے نشان اور پرانی تصویریں تھیں جو وقت کے ساتھ مٹ چکی تھیں۔ لیکن جیسے ہی میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ایک سرگوشی کی ہلکی سی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ میں رک گیا۔ آواز واضح ہو رہی تھی، لیکن کوئی موجود نہیں تھا۔ اوپر کی منزل سے ایک مدھم سی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی، ہر قدم کے ساتھ سیڑھیوں کا چرچرانا جیسے کوئی پرانی قبر کی خاموشی توڑ رہا ہو۔ اوپر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے ایک خالی کمرہ تھا، لیکن اس کی ٹھنڈک اور ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ دیواروں پر کچھ لکیریں تھیں جو انسانی ناخنوں کی معلوم ہوتی تھیں، جیسے کسی نے اندر سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اور پھر ایک لمحے میں دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اب میں اس کمرے میں بند تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ لیکن پھر قدموں کی تیز ہوتی آوازیں دوبارہ سنائی دے، جیسے کوئی میرے گرد چکر لگا رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف نے میرے جسم کو جکڑ لیا تھا۔ ایک لمحے کے اندر کمرے کی واحد روشنی بجھ گئی، اندھیرا پھیل گیا، اور پھر اس اندھیرے میں وہ سرگوشیاں دوبارہ سنائی دیں، لیکن اس بار وہ آواز میرے کانوں کے بالکل قریب تھی، جیسے کوئی سایہ میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز کہیں دب گئی۔ ایک دم سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، سرد اور لرزتا ہوا، اور پھر میری چیخیں گاؤں کے باہر تک سنی گئیں، لیکن میں کبھی اس گھر سے واپس نہیں آ سکا۔